رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من عند ربی عز وجل، اللہ کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی جبریل، فقال، اور کہنے لگا من صلى من امتك صلاة واحدة، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے كتب اللہ له بها 10 حسنات، پہلا انعام اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَمَحَ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، تیسرا انعام اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود کی وجہ سے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اور اللہ اس طرح کی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے، آپ ایک کھجوروں کے باغ میں گئے اور سجدے میں چلے گئے، فأطال السجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، مجھے خوف محسوس ہونے لگا کس بات کا کہ کہیں وہ رب تعالیٰ کے پاس نہ چلے گئے۔ جب آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا فرمایا ما لک عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لمبا سجدہ کرتے دیکھا تو یہ محسوس ہوا۔ کہا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اطلاع دی الا ابشرک، اے اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کو بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ خوشخبری کیا ہے؟ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا جو تجھ پہ صلاۃ پڑھے گا، درود پڑھے گا، میں اس پہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ کو سلام کہے گا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اس پہ سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے اسی خوشخبری کو سن کے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں 5واں انعام ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب روئے زمین پر کوئی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا الا صلیت انا وملائکتی علیہ 10، اس نے تو ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی، میں اور میرے تمام نورانی فرشتے 2 کام کریں گے، میں 10 مرتبہ اس کے رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور 10 مرتبہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے اس کی بخشش کی دعائیں کریں۔ چھٹا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، ایک مرتبہ درود بھیجنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت اس پہ 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس بندہ مومن کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ 7واں انعام جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس نے درود بھیجا
اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت و حقیقت کو رب جانتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام. اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ہیں جو سرزمین میں چلتے ہیں اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فإن صلاة أمتي تعرض علي. میری امت میں سے جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. فمن كان أكثرهم علي صلاة أقربهم مني منزلة. جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے وہ زندہ ہے تختی قیامت کے دن آئے گا تختی سب سے قریب میرے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تم درود بھیجو نہ بھیجو ہر صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے آگے اپنے پروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں آپ کی قبر کو ڈھانپ لیتے ہیں. شام تک یہ 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں برکت کی. وہ چلے جاتے ہیں شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں صبح تک یہی خوشبو کرتے ہیں. وَإِذَا انشَقَّتِ الْأَرْضُ خَرَجَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قیامت کو کھولا جائے گا. جب آپ نکلیں گے تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائیں گے. آج مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کتنا پڑھوں؟ اگر میں تہائی حصہ درود پڑھوں اور دعا بھی کروں تو اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے. آدھا درود پڑھ لو تو قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. جو آپ چاہتے ہو ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر. قلت فالثلثين. اگر 2/3 درود پڑھ لو تو آپ کیا فرمائیں گے؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. میرے صحابی اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. کہاں اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا پھر 2 خوشخبریاں لے لو. اذن تغفر عنك ويغفر لك ذنبك. جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے زندگی کے سارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے. ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے. نواں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى علي او سأل لي الوسيلة ادركته شفاعتي حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ طلب کرتا ہے میرے لیے وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. یہ دعا ہم پڑھتے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور یہی وہ درود ہے جو ہر روز ہر نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں. درود کے الفاظ آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تیسرا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے یہ الفاظ سکھائے اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چوتھا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. ابو حمید السعدی اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح بخاری میں 3399 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفۃ صلاۃ النبی میں اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹا درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو مسلم احمد کی روایت میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتواں طریقہ جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا کہ میرے لیے اور میرے خامند کے لیے آپ دعا کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک اللہ تجھ پر بھی اور تیرے خامند پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ درود جو صحیح احادیث میں ہم تک پہنچا ہے میرے معزز میرے پیارے اور مکرم بھائیوں وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہے قابل قبول. اگر ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ زیادہ کر دیے الفاظ کم کر دیے بناوٹی چیزیں بنا لی تو یاد رکھنا دنیا جہان کی خالص نیتیں جمع ہو جائیں دنیا جہان کے اولیاء اصفیاء کا ایمان جمع ہو جائے اور کوئی ایک ایسی بات دین میں شامل کر دی جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. صحیح مسلم کی روایت ہے کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. پوچھئے تو صحیح نام سے کہ ہمارا موقف کیا ہے. خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہم تو نہیں ایسا کہتے. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعت یوم القیامہ. جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا سفارش کروں گا. صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة. قیامت کے دن سب سے
پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے. یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے. کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر. کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد. بخیل ہے. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے. تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا. کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ اب جد حوض فقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں. عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد. ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا. بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ. جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول. یہ ہمارا موقف ہے. اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے. ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ جلال کے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو. لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہے عربی زبان، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ عز و جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے. والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے، یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول. وہاں درود مانا نہیں ہو. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں. بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی.
صلی الرجل، جب لفظ صلات کو کسی انسان کے ساتھ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کر، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں؟ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کہ چھوٹی بچیاں جو ہے من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی حق،
لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی بات کر رہی تھی. لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جان. آپ نے فوراً منع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا ہے، صبح کی نماز پڑھ لو، پڑھنے کے بعد ایک دعا کبھی نہ بھولو. ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو سکھا دیا. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی، میرے معاشرے کو بھی، میری قوم و ملت کو بھی. نفع مند علم عطا کر، ورزقا طیبا. اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں، مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں، حلال لقمت میں حرام کی قریب نہ جاؤں. وعملا متقبلا، اللہ مجھ سے کام وہ کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے نتیجے میں آپ بھی بلند. اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ. مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، کام آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی. یہ عام لوگوں کی سوچ ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا. فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے. صلاح اول هذه الامه للزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه للزهد واليقين، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر، اور ان کے اندر زہد تھا. زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینا. ان کے اندر تقویٰ تھا. اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی عجیب تعریف فرمایا. تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی. جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ملے اور جو رکھتے تو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی. اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا. اللہ کے اشراء مشرع میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے. کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی اور بخل ہلاک کر دے. بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال میں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے. مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا. یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اتحاد و اتفاق اور یگانیت کے ساتھ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی. کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو،
لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے. صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آ کے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے. اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول